عثمان رضی اللہ عنہ اہل نجران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نامے کو نافذ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے کچھ شرائط پر معاملہ طے کیا تھا اور انہوں نے ان شرائط کو قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان کے لیے فرمان نامہ تحریر کرایا تھا، جس میں ان شرائط کی تفصیل تھی۔ اس میں سے جزیہ کی ادائیگی اور اس کی مقدار کی تعیین بھی تھی۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ان شرائط سے متعلق فرمان نامہ ان کو تحریر کر دیا۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں نجران یمن سے جلا وطن کر کے نجران عراق میں آباد کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے لیے فرمان نامہ تحریر کر دیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور مسند خلافت پر عثمان رضی اللہ عنہ جلوہ افروز ہوئے تو یہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے اپنے عامل ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے نام یہ فرمان نامہ تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ عثمان بن عفان امیر المؤمنین کی طرف سے ولید بن عقبہ کے نام، سلام اللہ علیک، یقیناً میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اما بعد، اہل نجران جو عراق میں آباد ہیں، ان کے پادری اور ذمہ دار افراد میرے پاس حاضر ہوئے اور شکایت کی، اور مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی شرط کو دکھایا۔ مسلمانوں سے جو انہیں تکلیف پہنچی ہے اس کا مجھے علم ہے، لہٰذا میں نے ان کے جزیے میں سے 30 جوڑے کم کر دیے ہیں اور اللہ عز و جل کے واسطے چھوڑ دیا ہے، اور یمن سے منتقل کرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے جو زمینیں انہیں عطا کی تھیں وہ سب ان کو دے دی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، کیونکہ ان کے لیے ذمہ ہے اور میرے اور ان کے مابین معرفت ہے۔ تم عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان نامے کو دیکھو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو پورا کرو، اور جب یہ فرمان پڑھ لو تو پھر اس کو انہیں واپس کر دو۔ والسلام۔ یہ 15 شعبان 27 ہجری کا واقعہ ہے۔ مذکورہ بالا خط سے مندرجہ ذیل حقائق ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو اور آپ کے بعد صاحبین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے عہد کو پورا کیا، اور یہ اسلام کے عام اصول کا اثر ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص عہد و پیمان کرے یا کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ نمبر 2، عثمان رضی اللہ عنہ نے جزیہ میں تخفیف فرمائی اور ان کی پوری زمین ان کو دے دی، اور اپنے گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے مکتوب میں ان سے متعلق جو وارد ہوا ہے اس کو پورا کریں اور ان کے ساتھ برتاؤ کریں کہ وہ اہل ذمہ ہے۔ نمبر 5، اہل کتاب جب تک جزیہ ادا کرتے رہیں وہ مسلمانوں کے ذمہ اور حفاظت میں رہیں گے۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ کو فتح کیا اور جنگ کے دوران بطور مال غنیمت بہت سا مال و متاع حاصل ہوا تو عہد پر باقی رہنے والے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہماری اور آپ کی مصالحت تھی۔ اس وقت ان رومی چوروں نے ہمارے سامان اور چوپائے پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمارا یہ مال اس وقت آپ کے قبضے میں آیا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا مال پہچان لیا اور اس پر شہادت پیش کر دی ان کو واپس کر دیا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا یہ حلال نہ تھا، بلکہ ہمارا آپ پر حق تھا کہ آپ ہماری طرف سے قتال کرتے، کیونکہ ہم آپ کے ذمہ ہیں اور ہم نے اس عہد و پیمان کو توڑا نہیں ہے، اور جس نے توڑ دیا ہے اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ذرا غور کریں جزیہ کے نظام سے کس طرح کے حقوق حاصل ہوتے تھے۔ وہ یہ کہ اس جزیہ کے عوض ان کی حمایت اور حفاظت کی جاتی تھی، باوجود کہ وہ ملک کے دفاع میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے۔ وہ یہ جزیہ ان حقوق کے عوض ادا کرتے تھے جو اسلامی سلطنت سے ان کو حاصل ہوتے تھے، اور من جملہ ان حقوق کے حق و حمایت اور حفاظت ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کے ان حقوق کو قائم رکھا اور ان کے مال و متاع کو
انہیں واپس کر دیا۔ نمبر 6، عہد عثمانی میں حکومت کے عام اخراجات میں ذمیوں کی شرکت۔ جزیہ سے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب دوسری مرتبہ اسکندریہ فتح کیا گیا تو اخنا کا حاکم، جس کا نام طلمہ تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، بتلائیے کہ ہم میں سے ہر فرد پر کیا جزیہ عائد ہوتا ہے، اسے اس سے وصول کیا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کنیسہ کے ایک ستون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم ہمارا خزانہ ہو، اگر اخراجات زیادہ ہیں تو ہم تم سے زیادہ لیں گے، اور اخراجات کم ہیں تو ہم تم سے کم وصول کریں گے۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا اور جا کر رومیوں سے مل گیا اور ان سے مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی۔ آخر کار گرفتار ہو کر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ لوگوں نے کہا اسے قتل کر دیں۔ عمرو بن عاص نے کہا نہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اس کو کنگن پہنائے، اس کے سر پر تاج رکھا اور سرخ رنگ کا برنس اس کو پہنایا اور اس سے کہا، اس طرح کے لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ لہذا وہ جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو گیا۔ طلمہ سے کہا گیا، اگر تو شاہ روم کے پاس اس طرح پیش کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس نے کہا، وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل کر دیتا۔ جس وقت ہم عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اس قول کہ تم ہمارا خزانہ ہو، اگر اخراجات زیادہ ہیں تو ہم تم سے زیادہ لیں گے اور اخراجات کم ہیں تو کم لیں گے، تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے عہد عثمانی میں غیر مسلموں کے لیے مالی سیاست کے مندرجہ ذیل بعض اصول سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، ذمی حضرات جزیہ کی ادائیگی کے ذریعے سے اسلامی بیت المال کے ساتھ تعاون کریں گے۔ وہ بیت المال کا خزانہ ہے، جزیہ کی شکل میں بیت المال کو اپنا حصہ ان کے مال میں سے ملے گا۔ نمبر 2، ذمیوں کی مال میں جزیہ کی مقدار حکومت کے اخراجات کی روشنی میں متعین ہوگی۔ اگر اخراجات زیادہ ہوئے تو جزیہ میں اضافہ ہوگا، اور اگر اخراجات میں کمی ہوئی تو اسی حساب سے جزیہ کی مقدار بھی کم ہو جائے گی۔ نمبر 3، حکومت کے اخراجات کے مطابق جزیہ کی مقدار میں اضافہ اور کمی اس اصول کا نتیجہ ہے کہ ہر شہری کی ملک کے عام اخراجات میں شرکت ضروری ہے۔ ہر فرد اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ لے تاکہ اخراجات کی تقسیم اور توزیع میں عدل و انصاف قائم ہو، اور ذمیوں کے ساتھ اس نے معاملہ کی نبوی وصیت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں عہد عثمانی میں خراج اور عشر کی عام آمدنی کیا تھی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے کما حق کو فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔